دوستوں، خرافات اور افسانے ایسی کہانیاں ہیں جو قدیم حقائق پر مبنی ہو سکتی ہیں یا نہیں بھی ہو سکتی۔ مورخین برسوں قدیم مخطوطات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ جانچتے ہیں کہ آیا ان خرافات اور افسانوں میں کچھ سچائی ہے یا نہیں۔ یہاں ہم آپ کو رومولس اور ریمس کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دو جڑواں بھائی تھے جن کی پرورش ایک بھیڑیے نے کی تھی۔ بہت پہلے اٹلی میں اینیاس کے بیٹے اسکانیو نے دریائے ٹائبر کے دائیں کنارے پر البا لونگا شہر کی بنیاد رکھی۔ اینیاس کے بہت سے لوگوں نے پرامن طریقہ سے اس پر حکومت کی تھی، اور جب بادشاہ نیومیٹر کا دور تھا تو اس وقت نیومیٹر کا دوسرا بھائی ایمولینس، جو اس سے سخت نفرت کرتا تھا اور اپنے لیے تخت چاہتا تھا، اس نے اپنے بھائی کے خلاف سازش کی اور اس کو بھگا دیا اور اس کی جگہ خود کو بادشاہ بنا لیا۔ پھر اس نے نیومیٹر کے بیٹوں کو قتل کروا دیا اور نیومیٹر کی بیٹی سلویا کو مندر میں قید کرنے کا حکم دے دیا تاکہ وہاں کوئی بھی اس سے شادی نہ کرے۔ ایمولینس نے اب خود کو محفوظ محسوس کیا کیونکہ اب اس کو لگتا تھا کہ کوئی بھی بغاوت کرنے والا نہیں بچا، تو اس نے اپنے تمام خیالات زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے دے دیے۔ تاہم سلویا نے شادی کی اور جلد ہی اس کے ہاں دو جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ سلویا کے لیے تو خوشی کی بات تھی، لیکن ایمولینس کے لیے فکر مندی کی بات۔ جب اس کو ان بچوں کی خبر ملی تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لڑکوں کو لے کر دریائے ٹائبر میں پھینک دیں تاکہ یہ دونوں بچے ایمولینس کے لیے مسئلہ نہ بن سکیں۔ پھر ایمولینس کے نوکر لڑکوں کو ڈبونے کے لیے دریا میں لے گئے، لیکن پھر بے بس بچوں پر افسوس ہوا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم ان کے لیے سوکھی لکڑیوں کی ایک ٹوکری بنائیں گے اور اس ٹوکری میں رکھ کر پانی میں بہا دیں گے، پھر ہم بادشاہ کو سچ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے بچے دریا کو دے دیے ہیں۔ دریائے ٹائبر طوفانوں سے پھولا ہوا تیزی سے ٹوکری کو دور لے گیا، لیکن جلد ہی یہ انجیر کے درخت کی زیادہ لٹکتی ہوئی شاخوں میں پھنس گئی۔ بچے ٹھنڈے اور بھوکے زور زور سے رونے لگے۔ پھر ایک بھوکی مادہ بھیڑیا ان کی چیخیں سن کر دریا کی طرف آئی۔ وہ انہیں ٹوکری سے نکال کر کھانے ہی لگی تھی کہ بچے اس کی گرم کھال سے لپٹنے لگے کیونکہ وہ بھیڑیے کے اپنے کچھ بچے تھے جو ایک شکاری نے چوری کر لیے تھے۔ یہ دونوں چھوٹے بچے اس کو اپنے چھوٹے بچے لگنے لگے، تو اس بھیڑیے نے ان کو گود لے لیا اور ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ دونوں چھوٹے بچے بھیڑیے کی دیکھ بھال میں مضبوط اور صحت مند ہو گئے۔ پھر ایک بار ایک چرواہے نے ان کو وہاں دیکھا تو وہ انہیں اٹھا کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ ہم انہیں رکھیں گے، اور خوشی سے بولا کہ ہم ان کو رومولس اور ریمس کے نام سے پکاریں گے اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کریں گے۔ چنانچہ دونوں لڑکے چرواہے کے لڑکوں کے طور پر بڑے ہوئے، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ چرواہے اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کا کوئی اور باپ یا ماں ہے۔ ایک دن نیومیٹر، جو محل سے جلا وطن ہو کر اسی ملک میں رہتا تھا، اس نے ریمس کو دیکھا اور اس کو اپنی بیٹی سلویا سے مشابہت پر بہت حیران ہوا۔ لڑکوں اور ان کے رضائی والدین سے پوچھ گچھ کرنے پر اس نے جلد ہی پوری کہانی بیان کر دی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ان دونوں سرکش نوجوانوں نے اپنی ماں کو جیل سے نکالنے اور اپنے نانا نیومیٹر کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور نیومیٹر کو ایک بار پھر تخت پر بٹھا دیا۔ ان کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ دوبارہ ملنے پر بہت خوش تھی۔ اس کے بعد سفید فاموں نے اپنے لیے ایک شہر بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح روم، جو کہ اب تک کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، وجود میں آیا، جو کہ رومولس کے نام سے منسوب ہے۔